السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ناظرین، جب سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان تلخیاں مزید بڑھ گئی ہیں، اور وہ تلخیاں قانونی پہلوؤں کے بجائے ایسے لگتا ہے جیسے ذاتی دشمنی کے اوپر آ گئی ہو۔ کل پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اس فیصلے کے خلاف، لیکن اس فیصلے کے خلاف ٹوٹلی ان کا ارادہ تھا کہ پبلک کو لے آئیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے پورے اسلام آباد کو کارڈن آف کیا ہوا تھا، اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جنگ کا سماں ہے یا کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ شہریوں کا آنا جانا سب کچھ جو ہے معطل کر کے رکھ دیا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ احتجاج چاہے وہ پی ٹی آئی کرے، چاہے حکومت کرے، نواز شریف مسلم لیگ نون کرے، چاہے پی پی کرے، سب کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے روکنا جو ہے یہ ہاتھ درمی اور حکومت کی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ بہرحال کل کا دن تو گزر گیا، اب حکومت نے عمران خان کو اسی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا جو زبان اس نے اپنے یوتھیوں کو سکھائی ہے، اور جس زبان سے وہ تقریر کرتے رہے۔ مسلم لیگ نون کے کچھ کرم فرما جو ہے عابد شیر علی وغیرہ، انہوں نے کل انتہائی غلیظ زبان استعمال کی پی ٹی آئی کے خلاف، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر کہ ان کو گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے سے ہم بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی، کہ بجائے جاتیات پہ جانے کے آپ قانونی اقدام کریں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہونا ہے۔ کل عمران خان کے لیے کہا گیا کہ ان کی بہن جو ہے ان کو کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ وہی چور ڈاکو عمران کے لیے کہا گیا، وہی زبان استعمال کی گئی جس کی بنیاد عمران خان نے سیاست میں ڈال دی ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف کی پہلے جلسوں میں کبھی بھی ایسی زبان سننے کو نہیں ملی، لیکن اب ٹی وی شوز پہ آ کے اس طریقے کی زبان بولنا انتہائی غلط بات ہے۔ اب اخلاقیات کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی والے ہو۔ اس کے علاوہ شیخ چلی جو شیخ رشید، جس کا ایک ممبر ہے، جس کی پارٹی میں کوئی عہدیدار بھی نہیں، اس نے اے آر وائی کے اوپر تھوک دیا پرسوں۔ وہ اتنے غصے میں وہ مسلم لیگ نون کے اور حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے کہ وہ غصے میں آ کے تھو کر کے ایسے پھینک دیا، جو کہ خود اے آر وائی چینل کی خود کی جو ہے توہین ہے اور بد اخلاقی ہے، کہ تمام دوسرے جو پارٹیسپیشن ہیں ان کے سامنے سے تھوکنا، یہ غلاظت اور یہ گندگی پی ٹی آئی نے جو کی ہے وہ شیخ رشید تک بھی پہنچ چکی ہے، وہ انہوں نے بھی یہ حرکت کی۔ اچھا، ابھی آج اس ولاگ کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ خبریں ملی ہیں کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا حکومت تو جاری ہے، سپریم کورٹ میں بھی جاری ہے، عمران خان کے خلاف گئی ہے اور ان کو نااہل قرار دینے کے لیے اور پی ٹی آئی کو تحلیل کرانے کے لیے، اور ساتھ انہوں نے آج سپریم اس میں الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرا دی ہے پٹیشن کہ یہ عمران خان کیونکہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں خود وہ جھوٹا 162 کے اوپر برابر نہیں ہوتا تھا، تو لہذا الیکشن کمیشن اس کی نہ صرف رکنیت معطل کرے، لیکن اس کے اوپر پابندی ڈال دی جائے تاحیات۔ اب ان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، بہرحال انہوں نے آج الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی ہے۔ اب آج کی جو یہ ہے ڈیولپمنٹ کہ اڈیالہ جیل
اور ایک اور جیل کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہاں جو ہے وی آئی پی کوٹریاں ان کی صفائی اور تزئین ہو رہی ہے. جب جیل حکام سے اس کی تصدیق یا تجدید کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تو جیل انتظامیہ نے نہ انکار کیا نہ اس کی تصدیق، بلکہ سیاسی جواب دیا کہ یہ روزمرہ کا روٹین ہے اور ہم لوگ جو ہے یہ تزئین اور یہ ہوتی رہتی ہیں کوٹھیاں ووٹیاں صاف ستھری. تو ویسے بھی اگر کوئی ہمارے پاس وی آئی پی قیدی کی حیثیت سے آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ارینجمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ اس وقت جو صفائیاں ستھریاں کی گئی ہیں ان کا واسطہ پی ٹی آئی سے یا کسی اور جماعت سے نہیں ہے، یہ ہمارا روٹین کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دبے الفاظوں میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ جیل میں کچھ غیر معمولی حرکات یعنی صفائیاں اور کوٹریوں کو انتظام کرنا، جس سے لگتا ہے کہ حکومت عمران خان یا اس کے دوسری قیادت جو ہے ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر کیسز بھی ہیں اور جیسے ہی کوئی عدالت یا الیکشن کمیشن کہتی ہے تو وہ ان کو گرفتار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. تو یہ خبر آپ تک پہنچانے کے لیے میں حاضر ہوا تھا کہ جیل مختلف جیلوں کی اور اسی طریقے سے سندھ کے جیلوں کی بھی اسپیشل کوٹھیاں وغیرہ صاف کی جا رہی ہیں جو جیل میں ہوتی ہے وی آئی پی کے لیے، ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے. تو کچھ کراچی سے بھی گرفتاریاں ہونی ہیں کیونکہ کراچی اور سکھر جیل میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، جیلوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں اور جیلوں کو آرائش سے جو مناسب آرائش ہوتی ہے ان سے لیس کیا جا رہا ہے تاکہ وی آئی پی وغیرہ اگر اریسٹ ہو کے آتے تو ان کو اے کلاس یا بی کلاس کی سہولتیں دینے میں کوئی دقت یا تکلیف نہ ہو. تو یہ اب تک کے لیے میں اتنی خبروں سے آپ سے حاضر ہوا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے سے اور الیکشن کمیشن میں جانے سے حکومت کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے، ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے اور عمران خان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. لیکن عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان کئیوں کا لاڈلا ہے، عدالتوں کا بھی لاڈلا ہے، کچھ ایجنسی کا بھی لاڈلا تھا، ہے نہیں ابھی، لیکن اب سنا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے گہرا تنگ ہو چکا ہے اور جلد جتنا ہو سکا اس کو گرفتار کر دیا جائے گا. بہرحال یہ گرفتاریاں اور جیلیں اور یہ سیاسی لیڈروں کا اپنا مسئلہ ہے. عوام یہ چاہتی ہے کہ دونوں جماعتیں یعنی یہ 11 جماعتیں اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کم سے کم اسٹیج پہ آ کے ایک دوسرے کے اوپر گندی گالیاں کسی کی ماں بہنوں کے خلاف بولنا، جیسے کہ آج مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے عمران خان کی علیمہ خان کے لیے بات کی، یہ نہیں ہونی چاہیے. امید ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ اس طریقے سے بات کریں گے. رانا ثناءاللہ کو دیکھ لیں، وہ بالکل سختی سے بات کرتے ہیں لیکن وہ غلیظ بات نہیں یا غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے. اس طریقے کی اپنائی جائے پالیسی تاکہ دوسرے کے سیاسی کے خلاف تو بات کی جائے، سیاست کے خلاف تو بات کی، لیکن گھریلو معاملوں کو سیاست میں نہ الجھایا جائے. اب تک اتنا ہی. جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.